السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس میں اپنے بہن بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں میری ویڈیوز کو۔ چلیے ہم خلاصہ اسٹارٹ کرتے ہیں استقبالیہ رمضان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و عنایت اور رحم و کرم کا بہار کا موسم شروع ہونے لگا ہے۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آ پہنچا ہے۔ وہ دیکھیں جنت کو مزید سجایا جا رہا ہے۔ عرش کے نیچے سے رحمت کی ہوائیں چلنے کو تیار ہیں۔ کچھ ہی دنوں میں جنت کے درختوں کے پتوں سے سریلی آوازیں سنائی دینے لگیں گی۔ پورے بھی دعا کریں گی، اے باری تعالیٰ اس مہینے میں ہمیں وہ خوش نصیب تیرے بندے چاہیے جن سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈک ملے اور ان کی آنکھوں کو ہماری وجہ سے سرور ملے۔ ہر ایک روزہ دار کو ایک حور عطا کی جا رہی ہوگی۔ رمضان کی یہ پہلی رات ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اس میں جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے، پورا مہینہ ایک دروازہ بھی بند نہیں کیا جائے گا، اور دوزخ کے سب دروازے پورے مہینے کے لیے بند کر دیے جائیں گے، ایک دروازہ بھی نہیں کھولا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ سرکس، شیاطین اور جن سب کو زنجیروں سے قید کر دیا جائے گا۔ ایک آواز دینے والا آسمان سے ہر رات طلوع فجر تک آواز لگاتا رہے گا، خیر اور بھلائی کے طلبگاروں، اللہ کی طرف سے خیر کو قبول کرو، خوش ہو جاؤ، برائی اور شر کے طلبگاروں رک جاؤ اور ہوش سے کام لو۔ پھر رب العالمین کی صدائیں بعض گشت سماعتوں میں رس گولنے لگتی ہیں۔ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرے، ہم اس کو بخش دیں گے، کوئی ہے جو توبہ کرے، ہم اس کی توبہ کو قبول کریں گے، کوئی ہے دعا مانگنے والا، ہم پوری کریں گے، کوئی ہے سوال کرنے والا، ہم عطا کرتے رہیں گے۔ ہر رات 60,000 لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، اور عید الفطر کے دن پورے مہینے میں روزانہ 60,000 کے جتنے لوگ بنتے ہیں، ان سب کو ایک ہی دن میں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہوگا۔ یہ تو آسمانوں پر فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب زمین کی طرف آتے ہیں۔ وجہ تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے سے ماہ رمضان کی تمنا شروع فرماتے، ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ بلکہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو لسان نبوت سے یوں موتی بکھرتے، اے اللہ جیسے آپ نے ہم پر فضل و احسان کیا، ہمیں شعبان عطا فرمایا، اے اللہ ہمیں رمضان کی مبارک ساعتیں بھی نصیب فرما، آمین۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 2 ماہ پہلے اپنے اس مبارک مہینے رمضان کا استقبال فرماتے، اور جوں ہی شعبان کی آخری رات آتی، آپ اپنے جانثار صحابہ کو جمع فرماتے، ان کے سامنے رمضان المبارک کی اہمیت، افادیت، خصوصیت، امتیازی حیثیت کا تعویض فرماتے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ان فرامین کو نقل فرمایا ہے، تم پر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا، بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرما دیا ہے اور اس کی رات کو قیام کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نیکی کرے گا، اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا، وہ ایسا ہے جیسے غیر رمضان میں 70 فرائض ادا کیے کرے ہیں۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا، اور ایسے روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر اس روزہ دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں، بلکہ اگر کوئی بندہ ایک کھجور سے روزہ افطار کرائے یا ایک گھونٹ پانی پلائے
یا ایک گھٹ لسی پلا دے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی یہ ثواب فرما دیں گے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام اور نوکر کو بوجھ ہلکا کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے، 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں جن میں سے تم اپنے رب کو راضی کرو، کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت کرو، اور دوسری 2 چیزیں یہ کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ کی پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، اللہ تعالیٰ روز قیامت میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ آئیے ہم بھی اپنے اس مہمان مہینے کے استقبال کی تیاریاں شروع کر دیں۔ جلسے جلوسوں سے نہیں بلکہ اپنے دلوں میں عبادت کا شوق پیدا کریں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اذان و قلوب میں رچا بسا کر عزم ہو جائیں کہ ہم سب اس رمضان میں اپنی مغفرت کے تمام اسباب خلوص دل اور خلوص نیت سے اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آئے تو ہم لوگوں کو چاند کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامتی والاسلام وتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اے اللہ، اس چاند کو ہم پر برکت، ایمان، خیریت اور سلامتی والا کر دے اور ہمیں توفیق دے اس عمل کی جو تجھے پسند ہے اور مرغوب ہو۔ اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اب ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ پورا مہینہ اس ماہ مبارک کی دل و جان سے قدر کریں اور اس کے تقاضوں کو شرائط اور آداب کے ساتھ پورا کریں۔ یاد رکھیں، توبہ استغفار کی کثرت کریں، ذوق و شوق سے تراویح کی 20 رکعت ادا کریں، 3 رکعت وتر ادا کریں اور خوب دعائیں مانگ کر جلد سو جائیں تاکہ صبح سحری کے وقت اٹھنے میں دقت اور پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سوتے وقت کی دعا پڑھیں، اے اللہ میں تیرے ہی نام سے سوتا ہوں اور تیرے ہی نام سے اٹھتا ہوں۔ سورہ ملک پڑھیں، آیت الکرسی بھی پڑھ لیں۔ سنت کے مطابق دائیں پہلو پر سو جائیں۔ جب سحری کا وقت آ جائے حشاش بشاش ہو کر چستی سے اٹھ جائیں۔ گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں ہاتھ بٹائیں، وضو کریں، تہجد ادا کریں، بلکہ کوشش کریں کہ تہجد ہمارا زندگی بھر معمول بن جائے۔ حدیث پاک میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری ضرور کھائیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید کے ساتھ ہمیں حکم دیا ہے، اس کو برکت والا کھانا قرار دیا ہے۔ بچوں کو بھی عادت ڈالیں۔ صحابہ اکرام کی زندگی میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ کھانا کھا لینے کے بعد اگر وقت باقی ہوتا تو تلاوت قرآن کریں، ذکر اذکار توبہ استغفار کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ مرد حضرات مساجد میں آ کر تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اگر مسجد میں درس سے قرآن یا خلاصۃ القرآن کی ترتیب ہو تو اس میں ضرور شرکت کریں، ورنہ باہمی مشروعات کے ساتھ درخواست کریں کہ وہ روزانہ درس قرآن دیں۔ نماز فجر کے بعد اشراق تک ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، نماز و اشراق پڑھیں۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اجر 1 مکمل حج یا عمرے کے برابر ہے۔ جزاکم اللہ۔ جتنا سنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس رمضان شریف کی برکت سے ہماری رمضان کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے اور رمضان کی جو حق ہے ہم اس کو ادا کرنے والا بنائیں۔ آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اس کو لائک ضرور کریے گا اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ